ان کو شجاعت تھی، طاقت تھی، ہمت تھی، سب کچھ تھا، مگر یہ امامت کا یہ تقویٰ تھا، یہ تھا کہ وہ حکمت تھی کہ وہ امام کو آ کر بچانا تھا۔ امام کیونکہ دیکھو کربلا کے اندر یہ یزیدی لوگ 6 مہینے کے چھوٹے دودھ پیتے بچے کو نہیں چھوڑے، مگر یہ امام کو چھوڑ دینا بڑی حکمت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دماغوں کو، ان کے کانوں کو، ان کے علم کو پردہ ڈال دیا۔ پردہ کیوں ڈال دیا؟ کیونکہ یہ امامت چلنا، اگر امامت نہیں چلے گی، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اگر دنیا کے اندر امامت نہیں ہوگی، تو ان کی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون نہیں ہوگا، تو یہاں پر حاضر اور ناظر نہیں ہوں گے، تو یہ دنیا آ کر ختم ہو جائے۔ اگر یہ دنیا کو بچانا ہے تو امام کو بچانا تھا، کیونکہ یہ 6 ماہ کے بچوں کو نہیں چھوڑتے یزید، تو یہ اتنے بڑے علی ان کو آ کر زین العابدین کو کیسے چھوڑ دیا؟ یہ آ کر یہ حکمت تھی، اللہ تعالیٰ سے ان کے اوپر پردہ تھا، مگر انہوں نے اتنی تکلیف اٹھائی، امام زین العابدین نے کربلا کے اندر اتنی تکلیف اٹھائی کہ جب امام سرکار امام حسین علیہ السلام سے پوچھا کہ اے میرے باپ، مجھے جنگ کے لیے جانے دو، دیکھو میرا چھوٹا بھائی علی اکبر کو جانے آپ اجازت دیے، علی اصغر کو جانے اجازت دیے، آپ مجھے کیوں اجازت نہیں دیتے بابا؟ مجھے جنگ کے لیے اجازت دو۔ سرکار امام حسین کہتے ہیں بیٹے تو اگر جنگ پہ جائے گا یہ یزیدی تم کو قتل کریں گے، اگر تو قتل ہو جائے گا تو میری امامت ختم ہو جائے گی، میری امامت ختم ہو جائے گی تو قیامت آج ہی برپا ہو جائے گی، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تو ادھر ہی رہ کر تو یہاں پر بیٹھ اور دیکھ جو ہم کربلا کے اندر اس ایک دن میں جو کام کریں گے۔ اے امام زین العابدین، میں تجھے سلام کرتا ہوں، جو تمہاری تکلیف ہے میری تکلیف کے سامنے جو تمہاری تکلیف ہے، میری تکلیف ایسی ہے جیسے ایک چھوٹا سا ذرہ اپنی کربلا کی مٹی کو اٹھاتے ہیں اور کربلا کی مٹی کو اٹھا کر اس میں سے ایک چھوٹا سا ذرہ اٹھا کر دکھاتے ہیں امام حسین، دیکھ یہ ساری مٹی ہے کربلا کی، یہ اتنے تو آ کر اتنا ستم، اتنا آ کر تجھے تکلیف ہوگی، میرے سامنے تو ایسا ہے کہ تو پہاڑ ہے اور میں اس کے سامنے ایک رائی کے دانے برابر ہوں۔ تو امام حسین علیہ السلام امام زین العابدین کی شان میں کہتے ہیں کہ جو تم اتنی تکلیفیں اٹھائے ہوگی کہ وہ تکلیفیں میرے سے زیادہ ہوں، امام حسین سے بھی زیادہ ہوں، کیونکہ امام حسین آ کر کربلا میں ایک ہی دن میں ظہر سے لے کر عصر تک جو جنگ ہوئی، اسی دوران سارے شہید 72 شہید ہو گئے، اور جو امام زین العابدین تھے وہ تقریباً 7 سال 1500 میل پیدل اور توق ڈال کر ان کے گلے میں توق پہنا گیا، ان کے ہاتھوں میں لوہے کی رسی پہنائی گئی، اتنا وزن تھا، کہتے ہیں کہ امام زین العابدین کا جو وزن تھا، جو ان کی جن کا وزن تھا اس سے 10 گنا زیادہ وزن امام زین العابدین پر ڈالا گیا، مگر امام زین العابدین کا ایسا تھا کہ ان کا اگر پاؤں، ان کے سر اور پاؤں کا ایسا تھا اگر سر اٹھاتے تو پاؤں اٹھ جاتے، اور پاؤں چلنے کی کوشش کرتے تو ایک انچ سے زیادہ ان کو قدم رکھنے کی طاقت بھی نہیں ہوتی اور وہ چینوں میں بن جاتا۔ اتنی تکلیف دے کر امام زین العابدین نے یہ دین کو بچایا، اگر امام زین العابدین نہیں ہوتے یہ آ کر یہ کربلا ساری چھپ جاتی۔ امام زین العابدین کا یہ صدقہ ہے، اور یہ آ کر انہی کے صدقے سے آ کر یہ دنیا بچی، اگر وہ نہیں ہوتے تو خدا کی قسم یہ نہ کوئی سلسلہ ہوتا، یہ جیسا امام حسین نہیں ہوتے تو یہ آ کر یہ دین نہیں بچتا، ایسے ہی امام زین العابدین نہیں ہوتے تو یہ کربلا کے اندر لوگ ایسا کرتے، یہ کربلا کو چھپا جاتے، یہ محرم کو چھپا دیتے، اور یہ سب آ کر یہ شہادتوں کو چھپا دیتے، یہ چھپا کر لوگ آ کر ایسا کر دیتے کہ آج کل ماحول ہے کہ محرم کے اندر اچھا کھاؤ اچھا پیو، سارے نبیوں کو، سارے بڑے بڑے نبی جتنے بھی تھے اس دن نجات کا دن ہے، تم اسی دن آ کر اچھا کھاؤ اچھا پیو۔ بے شک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ سارے جتنے بھی انبیاء تھے، چاہے کہ آدم علیہ السلام ہو، اس کے بعد شیش علیہ السلام ہو، نوح علیہ السلام ہو، یحییٰ علیہ السلام ہو، جتنے بھی یعقوب علیہ السلام ہو، ایوب علیہ السلام، ان کو سب بے شک 10 عاشورے کو نجات ملی، مگر حسین کی جب شہادت کا وقت آیا، جب حسین کی شہادت ایسی ہے، شہادت ہے کہ یہ سارے نبی آ کر ان حسین کی شہادت کے اوپر قربان، کیونکہ یہ سب سے بڑی چیز ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ پیدا کیا تو ان کے نور سے یہ حجت پاک اور اماموں کو پیدا کیا، جب یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے تو وہ ذکر کی گرمی سے کیا ہوا کہ وہ حجت پاک کے نور سے آ کر وہ پسینے کے خطرات گرے، اور یہ پسینے کے خطرات کیا ہوئے؟ یہ نبی ہوئے، یہ جتنے بھی انبیاء مرسلین ہوئے یہ نبی ان کے خطرات ہیں۔ دیکھو ہمارا جیسا پسینہ ہے وہ ہمارے لیے فضول ہے، ویسے ہی اہل بیت کا جو پسینہ ہے ان کے لیے فضول ہے۔ اب جب ان کے فضول کی چیز میں انبیاء مرسلین بنتے ہیں تو ان کا مرتبہ بڑا بلند ہے، اہل بیت کا مرتبہ بڑا بلند ہے، کیونکہ ہمیں نہیں چاہیے کہ اہل بیت کے سامنے
سارے انبیاء اور مرسلین بے شک ان کا بڑا مرتبہ بڑا درجہ ہے، اس کا اندر کوئی شک نہیں، پھر بھی کیا ہے جب امام حسین ذکر کرتے، مولا علی مشکل کشا ذکر کرتے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں بیٹھ کر یہ پنجتن پاک اور ائمہ اہل بیت ذکر کرتے، تو یہ نور کا جو پسینہ گرتا تو یہ نور کے خطرات جب گرتے یہ 1,24,000 نبی پیدا۔ اب کیا ہو گیا، لوگ کیا سمجھتے ہیں حسین کے سامنے سارے انبیاء مرسلین اگر سب چھوٹے ہیں، ان کے مرتبے میں سب چھوٹے ہیں، مگر یہ چھوٹوں کی شان کرتے ہیں، یہ بڑوں کی شان اور فضائل کہیں نہیں بولتے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم حسین علیہ السلام کو چاہنے والے، سرکار فاطمہ الزہرا کو چاہنے والے، پنجتن پاک اور 12 امام کو چاہنے، ان کی جو فضیلت ہے، اگر ان کی فضیلت ہے تو سارے نبیوں کی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صندوق آیا، صندوق جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک صندوق دیا تھا، وہ صندوق آ کر قرآن مجید میں بھی ان کا وہ ذکر ہے، وہ تابوت سکینہ۔ تابوت سکینہ کا مطلب کیا ہے، اس کے اندر سارے انبیاء مرسلین کے جو تبرکات تھے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تبرکات تھے، موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ تھا اور نوح علیہ السلام کا کچھ ان کی چیزیں تھیں، اس سے پہلے داؤد علیہ السلام تھے، اسرائیل یعقوب علیہ السلام تھے، ان کے جو تبرکات تھے، اللہ تعالیٰ ایک ایک نبی کو کچھ تبرکات دیتا، ان کی انگوٹھیاں تھیں، یہ سب تھی، اور اس کے ساتھ آ کر وہ تبرکات آ کر کیا ہوتے، وہ آ کر وہ تابوت سکینہ میں رکھتے۔ وہ تابوت تھا، ایک صندوق تھا، وہ صندوق کے اندر سارے انبیاء جو بھی ہوتے، نبی کے بعد نبی ہونا، آدم کے بعد شیوش علیہ السلام ہونا، تو آدم علیہ السلام کے بعد جو اللہ تعالیٰ جو تبرکات دیتا، ان کے بعد جو عصا دیتا، یا کوئی تسبیح دیتا، یا کوئی انگوٹھی دیتا، یا کوئی کپڑا دیتا، وہ آ کر جنتی کا یہ دیتا، کچھ دیتا، تو کیا کرتے ان کے جو دوسرا نبی ہے، وسیع نبی ہے، جو دوسرا نبی آنے والا ہے، بننے والا ہے، تو ان کے تبرکات ان کو دیتے۔ اب وہ آتے آتے کیا ہوا، نوح علیہ السلام کے زمانے آئے، نوح علیہ السلام آ کر ثانی آدم مطلب کیا، جیسا آدم سے پہلے کوئی دنیا نہیں تھی، ایسے ہی نوح علیہ السلام کے زمانے میں ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ خط کر دیا، پوری برباد کر دیا۔ جو نوح علیہ السلام کی کشتی پہ سوار تھے وہی بچ گئے، اور ساری کائنات کے اندر پانی آیا اور پانی کا عذاب آیا اور سب مر گئے، اور وہ تابوت سکینہ نوح علیہ السلام سے ہوتے ہوتے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے۔ اس کے اندر کیا تھا، سارے انبیاء اور مرسلین کی تصویریں بھی موجود تھی۔ جب کوئی صحابی آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آدم کے بارے میں کہتے ہیں، یعقوب کے بارے میں کہتے ہیں، یحییٰ کے بارے میں کہتے ہیں، صالح کے بارے میں کہتے ہیں، یا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے کہ انہوں کیسے تھے؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی، دیکھو یہ آدم تھے، یہ آ کر یعقوب تھے، کچھ ایسے تھے کہ انہوں نے آ کر 20 یا 25 اٹھا کر انہوں نے دکھائی، پھر دیکھتے پھر پوچھے یہ کیسے تھے، موسیٰ کیسے تھے، عیسیٰ کیسے تھے، یہ کیسے تھے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو 1,24,000 ایک کم نبی ہے، اور اگر میں 1,24,000 ایک کم نبی بتاؤں گا تو یہ سارا دن گزر جائے گا، سارا مہینہ گزر جائے گا، سال گزر جائے گا۔ اگر تم سارے نبیوں کو دیکھنا چاہتے تو یہ کام کرو، جاؤ علی کو بلاؤ۔ جاتے ہیں صحابہ بلاتے ہیں اور کہتے ہیں ساروں کو دیکھتے ہیں، اگر سارے نبیوں کو تم دیکھنا چاہتے ہو تو تم علی کے چہرے کو دیکھو، یہ سارے نبیوں کو دیکھنے کے برابر ہے، کیونکہ اسی چہرے سے، یہی چہرے سے، علی کے چہرے سے سارے انبیاء مرسلین بنے گئے ہیں، اور ان کا چہرہ دیکھنا سارے نبیوں کے چہرے دیکھنے سے برابر، سرکار کی حدیث ہے۔ اور یہ ایسی چیز ہے کہ یہ شان، یہ فضائل مولا علی کے، یہ اہل بیت کے، سب لوگوں کو ایسا کاٹتا ہے کہ سمجھتے ہیں کہ ان کے فضائل کہنے سے ان کا جو کام، ان کا جو دھندا، جو سلسلے کے اندر جو پیر بن کر، جو خلیفے بن کر پیسوں کے لیے اور عدموں کو لوٹنے کے لیے اگر ان کے فضائل کہہ دیں گے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا دھندا نہیں ہوگا، مگر حقیقت میں اگر ان کے فضائل نہیں ہوں گے، ان کی شان نہیں ہوگی تو خدا کے قسم یہ دنیا ہی نہیں رہی۔ کیونکہ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں وعدہ کیا کہ دیکھو میں تم کو دین پہنچایا ہوں، دین دیا ہوں، اور یہ دین مکمل ہوا ہے، سب کچھ ہوا ہے، مگر یہ وصیت کی کہ دیکھو یہ مولا علی مشکل کشا آگر یہ مولا ہے، اور ان کی جو تبلیغ ہے تم لوگوں آگے والوں سے کرو، کیونکہ یہی تبلیغ کریں گے تو ہم آ کر جنت میں جائیں گے۔ اگر یہ تبلیغ چھوڑ کر دوسری اپنے شیخوں کی یا اپنے پیروں کی یا اپنے وہ خلیفوں کی یا اپنے خانخواہوں کی کریں گے تو یہ آ کر سلسلہ چلے جائے گا، کیونکہ یہ طریقہ نہیں۔ اسلام کا طریقہ کیا ہے؟ شان اہل بیت ہے، شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پہلے
रसूल नहीं किया, शान अहले बैत नहीं किया, शान अइम्मा अहले बैत नहीं किया, तो दीन के अंदर सबसे बड़ा जो फराइज है, फराइज निकाल कर दूसरे की नफिल इबादत करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि फर्ज नमाज नहीं पढ़ते, नफिल में आकर 2 रकात नफिल पढ़े, 2 रकात जिक्र करे, जाकर दो बार को जिक्र कर लिया, 2 नफिल पढ़ लिया, तो ये फायदा नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल का हुक्म है, जब तक फर्ज नहीं होगा तो नफिल भी अल्लाह ताला कबूल नहीं करे। फर्ज ऐसी चीज है, फर्ज के साथ अगर नफिल करेंगे तभी आकर ये इबादत कबूल हो जाएगी। ऐसे ही ये अहले बैत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना फर्ज है। जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दिए कि इनको मानो और इनके बारे में बताओ, क्योंकि इन्होंने हमको एहसान किया, जैसे गौसे आजम दस्तगीर की हम लोग शान करते हैं, क्योंकि दीन को जिंदा किया। आपको तो पता है कि वो बूढ़ा दीन था, उठाए सरकार गौसे पाक, जब उड़ गया कहे कि तुम्हारे नाना का दीन है, तो वो नाना का दीन है, तो वो आकर फरवा हो गया। जब इन्होंने एहसान किया तो आज गौसे आजम को याद करें, बेशक उनका बड़ा मर्तबा है गौसे आजम, फिर भी ज़ैनुल आबिदीन का मर्तबा देखो, ऐसे हजारों गौस आजम डाले तो ज़ैनुल आबिदीन के दर्जे पर नहीं जाते। उन्होंने भी आकर ये इस्लाम को बढ़ाया, ये आकर ये करबला के और जो हक है जो बातिल है, ये सब चीज़ों को आकर उन्होंने ये इस्लाम के सामने लाया और ये दीन हक को चलाया। देखो सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद ऐसा हुआ, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को लेकर गए, कूफे लेकर गए इब्ने ज़ियाद के बाद। इब्ने ज़ियाद का जब ये दरबार था, उसके बाद उन्होंने उनको भेज दिया दमिश्क ले। जब यजीद का दरबार था, यजीद के दरबार में भी ऐसा हुआ कि यजीद बड़ी ऊंची कुर्सी के ऊपर था और वहां पर भी कह दिया, ऐ इमाम ज़ैनुल आबिदीन, आपके पिता ने, आपके बाप ने आकर मेरे हाथ में बैयत नहीं। देखो वो बैयत नहीं हुए, वो आकर हमारी जो सल्तनत थी, सल्तनत से बागी हो गए, बागी उसलिए आकर कत्ल कर दिया। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन को गुस्सा आता, कहता है ऐ शख्स, ऐ बदबख्त, तू ऐसी चीज है, तू इतनी हरामी चीज है। उन्होंने आकर यजीद को आकर उन्होंने कहा कि तू आकर इमाम हुसैन का कातिल है और तूने इतना बड़ा हराम काम किया है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हुसैन बिन अना बिन हुसैन, तू हुसैन को कत्ल नहीं किया, तूने आकर सरकार को कत्ल किया, मेरे नाना को कत्ल किया, जिसका कलमा पढ़ता है, तूने उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल किया। वो सिर्फ तू हुसैन समझता, हकीकत में सरकार मदीना की शहादत है। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कहता है, देखो हुसैन का तो किस्सा खत्म हो गया, अब एक काम कर, अगर तू भी आकर मेरे हाथ के ऊपर बैयत कर देगा तो तुम्हें छोड़ दूंगा। मगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी आकर अगर बैयत ले ले तो जैसे इमाम सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हाथ के ऊपर जैसा हाथ सारे नबियों का हाथ था, ऐसे ही इमाम ज़ैनुल आबिदीन उस जमाने के वक्त के इमाम थे और ये भी आकर उन यजीद की बैयत नहीं मानी और कह दिया, जैसा मेरा बाप है, जैसा मेरे दादा हैं और जैसा मेरे सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम हक का रास्ता छोड़कर ऐ यजीद तुम्हारे बातिल रास्ते पर नहीं चलेंगे, मैं भी सर दे दूंगा, मैं खुदा के कसम तेरे हाथ में हाथ नहीं दूंगा। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बड़ा सताया गया और बड़े परेशान करेंगे और उसके बाद यजीद आकर मरदूद आकर मर जाता है और उसके बाद मरवान इब्ने हकम, उसके बाद उनकी जो अभी अब्बासियत के जो खलीफे हैं वो खलीफों पर जब ये आता है तो इनका ऐसा था कि इनकी बात में, इनके बयानात में और इनके नज़र से लाखों लोग आकर इनसे मोहब्बत करते। जब इन्होंने देखा, ये वक्त के बादशाह देखे कि लोग आकर इनके पास जा रहे हैं तो उनको हुकूमतों का डर था, उनकी कुर्सियों का डर था। क्यों, अगर सारे लोग जाकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बात सुन लेंगे तो आकर मेरी सल्तनत को गिरा देंगे। तो इनको ये खौफ था, इनको अब्बासों को, ये अब्बासियत को और ये माविया के लोगों को खौफ था। तो उन्होंने क्या किया कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को जहर देकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया, क्योंकि इनकी ऐसी चीज़ थी, इन्होंने उनको इतना जुल्म किया। सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम करबला के बाद कभी जब भी खाना देखते तो सारी जिंदगी रोए, जब खाना सामने रखते इतना रोते कि आकर वो खाना भीग कर आकर वो चावल आकर होने लगता। जब पानी रखते तो पानी के अंदर इतना रोते, पानी को उठाते और देखते तो इमाम हुसैन की याद में इतना रोते और कहते, ऐ लोगों देखो, ये सबसे बड़ी शफाअत की ऐसी चीज है कि जो हुसैन के ऊपर रोएगा वही आकर क़यामत के दिन बख्शा जाएगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बड़े कारनामे हैं और उनकी बड़े करामत हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के सदक़े में अल्लाह ताला हमारी भी नजात अता फरमाए। और खुसूसन इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने एक वसीयत की थी कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, देखो सारी कायनात के अंदर सबसे ज़्यादा जितने सजदे किए कायनात के अंदर कोई शख्स आकर
اتنے سجدے، اتنا سجدہ کرتے کہ امام زین العابدین کو جو گھٹے آتے وہ کم سے کم آ کر امام زین العابدین کے گھٹے آ کر 2 فٹ گھٹے ہوتے، اتنے لمبے ہو جاتے۔ امام زین العابدین کو ان گھٹوں کو کاٹا جاتا، پھر اتنا سجدہ کرتے، اتنا سجدہ 24 گھنٹے سجدہ کرتے کہ وہ گھٹے اتنے بڑھ جاتے کہ 2 فٹ کے ہو جاتے، امام زین العابدین کو کاٹا جاتا۔ وہ کہتے ہیں دیکھو کوئی صحابی جا کر ان کا صحابی پوچھتا ہے امام زین العابدین آپ کو آ کر زین العابدین نام رکھا ہے، یہ کئی کس لیے؟ کہتے ہیں کہ کائنات کے اندر جتنے بھی عبادت گزار ہیں، عابدین جو عبادت کرنے والے ہیں کائنات کے اندر، سارے جتنے بھی ملا لو، چاہے آدم سے لے کر خاتم تک اور سارے فرشتے ملائکہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق عبادت گزار ہیں، سب آ کر اللہ تعالیٰ کے عبد ہیں، مگر میں وہ ہوں جو ساری عبدوں کی زینت ہوں، جو سارے عبادت کرنے والے کائنات کے اندر ایک طرف اور امام زین العابدین کے سجدے اور عبادت ایک طرف۔ وہ کہتے ہیں یا امام زین العابدین ہم تو آپ جیسے سجدے نہیں کریں گے، ہم تو آپ جیسی عبادت نہیں کریں گے، آپ تو سارے انبیاء مرسلین کی، یہاں تک آدم سے لے کر خاتم الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زینت کا مطلب کیا ہے؟ تاج، سب عبادت کرنے میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والا تاج زین العابدین، اور زینت ہے، عبادت کرنے والوں کی زینت ہے۔ تو امام زین العابدین سے صحابی پوچھتے ہیں، ان کے صحابی کہتے ہیں یا امام زین العابدین علیہ السلام آپ ہمیں ایسا وظیفہ دیں، ایسی ہم کو ذکر دیں جو ہم کرنے سے آپ ہمارے بھی گناہ بخش جائیں۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ماں میری دادی فاطمہ الزہرا کو ایک وصیت کی ہے، وہ وصیت یہ تھی کہ حضرت فاطمہ الزہرا کائنات میں ایسی عورت ہیں، انہوں نے بھی ایسا کیا کہ ایک رات میں ہزار نماز پڑھتی، اور جب صبح ہو جاتی تو دعا کرتی یا اللہ تو نے مجھے رات چھوٹی کر دی، کیونکہ آ کر میں نے میرے دل کا کوئی اتنا دل میں جو تھی عبادت کرنے کا جو میرے دل میں جذبہ تھا وہ جذبہ پورا ہی نہیں ہوا، تو نے صبح کر دی۔ اتنا سجدہ گزار عورت تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو بے شک میں اتنا سجدے کرنے والا ہوں، مگر میری ماں فاطمہ الزہرا، میری دادی فاطمہ الزہرا کے ایک سجدے کو بھی نہیں لگوں گا۔ میں سرکار مدینہ نے ان کو وصیت کی اے فاطمہ الزہرا دیکھو تم اتنی عبادت کرتی ہو، تم یہ کرو کہ رات کو یہ ایسے کام کرو جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں قبول ہے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بتائیے جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے بہترین جو کام ہے۔ تو سرکار فاطمہ الزہرا کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو جب بھی سویا کرو وضو کے ساتھ سویا کرو، جب بھی کوئی شخص سویا کرے وضو کے ساتھ سویا کرے، اگر وضو کے ساتھ سویا کرے گا تو اس کی ساری سونا بھی اللہ تعالیٰ عبادت کر دے گا، اور اس کے ساتھ 3 مرتبہ درود شریف پڑھو۔ ایسا درود پڑھنا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، ان کی آل کے اوپر اور سارے انبیاء مرسلین کے اوپر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کل مومن کل انبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وکل انبیاء والمرسلین، یہ 3 مرتبہ درود پڑھنا ہے سرکار کے اوپر، سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے اوپر اور سارے انبیاء اور مرسلین کے اوپر 3 مرتبہ اگر پڑھیں گے تو حضرت سرکار مدینہ فرماتے ہیں جیسا تم نے 3 مرتبہ میرے اوپر اور ان کی آل کے اوپر اور سارے نبیوں کے اوپر اگر درود پڑھ دیا تو سارے نبی، سارے اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سرکار مدینہ تمہارے سے راضی ہو جائیں اگر 3 مرتبہ پڑھ کے سوئیں گے۔ پھر کہتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اگر 3 قل پڑھیں گے، 3 بار قل واللہ احد پڑھیں گے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے فاطمہ جو شخص 3 مرتبہ قل واللہ احد پڑھتا ہے تو جو اللہ تعالیٰ 114 جو کتابیں آسمان سے اتاری ہیں، یہ صرف ہماری قرآن کے ساتھ تورات، زبور، انجیل، 1,24,000 نبیوں کو 114 کتابیں اتاری ہیں، وہ کتابوں کا سارا کتابوں کا پڑھنے کا ثواب تم کو دیا جائے 3 بار اگر فل پڑھیں گے، اور اس کے بعد 3 مرتبہ تیسرا کلمہ کا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے اندر تعریف ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اس کے اندر ایک وعدہ ہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی کائنات کے اندر مددگار نہیں، لا حول ولا قوت، کوئی قوت اور طاقت نہیں اللہ تعالیٰ کے سوا۔ اگر یہ تصدیق کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی کائنات ہے تمہاری مددگار ہو جائے، کیونکہ بے شک اللہ ایک ہی وہ ہے جو ساری کائنات کو آ کر مدد دیتا ہے۔ سرکار کی مدد بھی اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، مولا علی کی مدد بھی اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، غوث پاک کی مدد بھی اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ان کو دیتا ہے یا اگر ہم کو دیتے ہیں۔
اگر ہمیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں گے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، کسی کی قوت اور کسی کی طاقت نہیں ہے، وہ صرف اور صرف وہ اللہ ہے جو آ کر جو عظیم ہے اور طاقت اور قوت اور مدد کرنے والا ہے۔ تو اللہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کی وہ ساری مخلوق تمہیں مدد دے گی، ساری مخلوق تمہیں مدد کرے گی۔ فاطمہ الزہرا پوچھتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق کیسی مدد کرے گی؟ تو فاطمہ الزہرا کو فرماتے ہیں جو بھی مخلوق اللہ تعالیٰ پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ جو پیدا کیا ہے وہ ساری مخلوق تمہارے لیے استغفار کرے گی، یہ مدد تمہارے لیے بہت بڑی مدد ہے۔ تو یہ 3 مرتبہ پڑھا کرو۔ پھر کہتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے کہتے ہیں اگر تم آ کر سارے جتنے مومنوں کو آ کر بخش کر سویا کرو، بخش کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ان کی مغفرت کرنا، مغفرت کر کر سویا کرو، یہ پڑھا کرو اللہم اغفر لکل مومنین والمومنات۔ اگر 3 مرتبہ پڑھو گے تو جتنے بھی کائنات کے اندر جو مومن ہیں، جو جنتی ہیں، جتنے بھی، اگر جنتی کا مطلب یہ نہیں کہ صرف انسان، جن بھی جنت کو جائیں گے، جانور بھی جنت کو جائیں گے، درخت بھی جنت کو جائیں گے، پیڑ بھی جنت کو جائیں گے، کیونکہ سرکار کے حدیث ہے، دیکھو کہتے اصحاب کہف کا کتا ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھوڑا ہے، ان کی اونٹنی ہے، اور حضرت صالح کی اونٹنی ہے، یہ سب آ کر جنت کو جائیں گے۔ پہاڑ بھی ہے، جو مدینے کے اندر ایسے پہاڑ بھی ہیں جو اللہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ آ کر یہ جنتی پہاڑ ہے، اور یہ ایک اور ایک پہاڑ ہے جو کالا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ جہنمی، کیونکہ انہوں نے وہ پہاڑ کے پیچھے منافقوں کو، وہ پہاڑ نے ان کو آ کر، وہ منافقوں کو آ کر انہیں وہ پہاڑ چھپایا تھا، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر لعنت بھیجے۔ آج بھی مدینے کے اندر موجود ہے، وہ کالا ہے۔ دیکھو اگر وہ چلتا پھرتا کھاتا پیتا نہیں، پھر بھی اگر منافقوں کو ان کے ساتھ ملتا ہے اور ان کو چھپاتا ہے اور منافقوں کو مدد کرتا ہے، تو سرکار نے دکھا کر کہہ دیا کہ منافقوں کی مدد کرنا اور ان کے ساتھ مل جول کرنا، تو اس کے اندر پہاڑ بھی ہوگا تو وہ آ کر جہنمی ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ منافقوں سے اٹھنا بیٹھنا ملنا اور ان کو پیچھے چھپانا ایسا چیز ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول پہاڑ کو نہیں چھوڑے تو انسان کو کہاں چھوڑا؟ منافقوں کے سے یہ 4 چیزیں، وضو کے ساتھ یہ 5 چیزیں اگر کوئی شخص کر کے سوئے گا، وضو، اس کے بعد آ کر 3 بار درود شریف، اور اس کے بعد آ کر 3 بار قل هو اللہ احد، اس کے بعد تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور چوتھی چیز یا 5ویں چیز اللہم اغفر لی کل مومنین والمومنات، اگر کہہ کر 3 مرتبہ، سب چیز 3 مرتبہ، وضو تو 1 مرتبہ کرتے ہیں، یہ 4 چیزوں 3 مرتبہ اگر پڑھیں گے تو اس کا ثواب بڑا بلند ہے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں اے شخص، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تحفہ میری دادی کو دیا ہے، اور میں زین العابدین تم لوگوں کو دیتا ہوں کہ تم عبادت کرو۔ یہ عبادت ایسی ہے کہ اس کے اندر جتنے بھی مومن ہیں، ہم لوگ بھی مومن ہیں، ہم لوگ بھی اہل بیت ہیں، ہماری ساری عبادتیں تم کو کام آئے گی اگر تم یہ عمل کرو گے، اور یہ خیال رکھو گے کہ اگر اہل بیت کی محبت رکھ کر کرو گے تو اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کا ثواب تمہیں دے گا، کیونکہ یہ ہماری جو عبادتیں ہیں ہمیں کوئی کام نہیں، کیونکہ اماموں کی عبادت کوئی کام ان کو نہیں آتی، وہ اماموں کی عبادت ان کے چاہنے والوں کے لیے کام آتے ہیں۔ تو چاہیے کہ ان سے محبت رکھے، اگر ان کی محبت کر کر یہ عمل کر کر روز سویا کرے تو کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو بھی پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، روحانی ہے، جسمانی ہے، جو بھی دنیا کی یا دین کی پریشانی، اللہ تعالیٰ اماموں کے صدقے میں دور کرے گا، اور انہی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرما۔